تو انہوں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ تم مزاروں پہ جاتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا مزار کس کو بولتے ہیں؟ ہم نے تو مزار کا لغت میں جو معنی دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے زارا یزور منی زیارت کرنا، اور مزار اس میں ظرف ہے، جہاں کی زیارت کی جائے، جس جگہ کی زیارت کی جائے وہ مزار ہے۔ کہا رہے نہیں بھائی قبر پہ جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ میں نے کہا جب کوئی مر جاتا ہے تو دفن کرنے جاتا ہوں۔ کہا رہے بھائی یہ بتاؤ کہ یہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو کہ مردے سنتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے کہ سنتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ میں نے کہا تم کیا سوال لے کے بیٹھ گئے ہو، خاموش رہو یار، تم میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے کچھ پڑھنے دو۔ ہماری جمعیت کا پرچہ نکلتا ہے ترجمان میں نکال کے پڑھنے لگا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ اب مجھے تھوڑا غصہ آیا، میں نے کہا بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، قبرستان چلا جا بات کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، میرے پیچھے کیوں تو ہاتھ دھو کر پڑا ہے کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ کوئی بات رہی تمہاری؟ ہم نے کہا بھائی سلام کر کے دیکھ لینا، جواب مل جائے تو سمجھ لینا کہ سنتے ہیں۔ ارے وہ کیا بولتے ہیں؟ تو میں نے کہا اگر بولتے نہیں تو سنتے بھی نہیں ہوں گے۔ نہیں وہ سنتے ہیں، تو ہم نے کہا پھر بولتے بھی ہوں گے۔ کہا نہیں حدیث میں آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا اب اس کو تو اسی کے حساب سے سمجھانا پڑے گا۔ میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ مردے بولتے ہیں۔ بولا ایسا یہ کہاں آیا مردے بولتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ کہاں آیا کہ مردے سنتے ہیں؟ بولا یہ آیا ہے۔ تو میں نے کہا وہ بھی آیا ہے۔ بولا وہ نہیں آیا۔ میں نے کہا تو یہ بھی نہیں آیا۔ بولا خدا کی قسم یہ آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ بھی آیا ہے کہ مردے بولتے ہیں۔ کہنے لگا دکھا کہاں ہے؟ میں نے کہا سوال پہلے تم نے چھیڑا، پہلے تم دکھاؤ کہ مردے سنتے کہاں۔ تو اس نے وہ بخاری کی حدیث پڑھی۔ کہا بخاری میں ہے نا؟ ہم نے کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میت کو قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں اور قبر میں جب اتارتے ہیں اور مٹی دینے کے بعد جب لوگ اس کو واپس آتے ہیں تو حتیٰ سمیع قران عالم، مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہ اس نے دلیل پیش کی بخاری کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو حدیث ہے بخاری کی، جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتے کی آواز بھی سنتا ہے۔ میں نے کہا پڑھتے ہیں جو بخاری کو بلا عشق رسول، بخار انہیں آتا ہے بخاری نہیں آتی۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن یہ حدیث تو لاسٹ میں ہے، اس سے پہلے پڑھو کیا ہے، پوری حدیث پڑھو۔ غسل دیا، کفنایا، اور اس کے بعد میں اس کو لے کے چلے، جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان کی طرف لے کے جا۔ ارے دفن تو بعد میں ہو رہا، پہلے آپ کاندھا دو گے؟ کہاں کاندھا دے کے جا رہے ہیں۔ نیک مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف، اور برا مردہ ہوتا ہے کافر یا منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھو یہ مردہ بول بھی تو رہا ہے، تو سننا مانتا ہے تو بولنا کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہاں یار بات تو صحیح ہے، مردہ بولتا بھی ہے۔ اب کہتا ہاں مردہ بولتا بھی ہے۔ میں نے کہا جب سننا مانتا تو بولنا کیوں نہیں مانتا؟ بولا کہ وہ کیسے سنتا ہے، وہ بولتا کیسے، یہ چیز ہماری زندگی سے اور ہمارے علم سے باہر ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا وہ سنتا ہے برزخی زندگی میں، اس کا تعلق بھی ہماری زندگی سے نہیں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیسے سنتا ہے، وہ ہماری زندگی میں مر گیا ہے، ہماری زندگی سے ختم ہو گیا ہے۔ جس طریقے سے تمہیں اس کے بولنے کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کے سننے کا علم نہیں۔ یہاں پہ ٹرین کا سفر آ گیا، سیٹ بدل لی اور دوسری جگہ بیٹھ گئے، کیونکہ وہ لوگ جب دیکھتے کہ پھنسنے لگتا ہوں تو پھر وہ اپنا یہ دیکھتے ہیں فیلڈ میری کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اصل میں یہ پیٹ ہے نا، یہ پتہ نہیں کون کون سے کام کرواتا ہے انسان سے، کون کون سے کام۔ یہ وہ لوگ تھے جو تعویذیں بیچا کرتے تھے، وہ لوگ 51 روپے کا تعویذ ہے اپنے گلے میں لٹکا لو ساری مصیبتیں دور۔ اور جب میں نے ایک بار ہم سے کہا اپنے دوست سے جا تم لے لو، کہنا یار میں تو میں نے کہا جاؤ، سمجھا کے بھیجا، کہا میرے اوپر مقدمہ چل رہا ہے بابا میں جیت۔ ارے اس کو پہن کر جج کے سامنے آ جانا، سمجھ لے کہ تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو مقدمہ جیت گیا۔ میں نے اس سے اشارہ کیا تو تھوڑا دور بیٹھ گیا، آدھے گھنٹے کے بعد میں گیا، میں نے کہا بابا بہت بڑی مصیبت ہے، کہا آپ ساری مصیبتوں کا حل میرے پاس ہے، لو 51 روپے۔ یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں مہاراشٹر میں، مہاراشٹر بال ٹھاکرے کا علاقہ، وہاں ایک دھلیا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا۔ میں نے کہا بابا بہت مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے؟ کہا کہ بس مقدمہ چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کیس جیت جاؤں۔ کہا یہ بس اپنے گلے میں پہنو، سمجھ لو کہ کیس تم جیت گئے۔ میں نے کہا لاؤ 51 روپے لو، میں نے جیب سے نکالا، لائیے تو تعویذ جو اس نے دیا۔ کہا ابھی تو ایک لڑکا لے کر گیا ہے۔ میں نے کہا کیا کہا؟ ابھی لے کر گیا ہے کہ ہاں؟ میں نے کہا دیکھو اس کو تو نہیں دیا وہ جو بیٹھا ہوا ہے۔
جس کو میں نے بٹھایا تھا. ہاں وہی تو لے کے گیا ہے. میں نے کہا بابا یہ کیا کر دیا؟ بولا کیوں؟ میں نے کہا ارے اسی پر تو میرا مقدمہ چل رہا ہے. تعویذ وہ بھی لے گیا, تعویذ مجھے بھی آپ دے رہے ہیں, یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ بھی جج کے سامنے آئے گا, میں بھی جج کے سامنے آؤں گا. جج کس کو دے گا زمین, اس کو یا یہ بتائیے اب کون جیتے گا؟ بابا کہتے ہیں پگڑی اتاری تھی, بیٹا تو تعویذ بھی لے جا, پیسہ بھی مت دے, 200-400 روپے اور لے جا, لیکن اس وقت میرے دھندے پہ لات مت مار. میں نے کہا نہیں پہلے جلدی بتاؤ جیتے گا کون؟ ارے چپ یار, معلوم نہیں کتنا میرا نقصان ہو رہا. میں نے کہا میرا 10 لاکھ کا نقصان ہو رہا, پراپرٹی جا رہی ہے, زمین جا رہی ہے, اور آپ اپنے نقصان کی پڑی ہوئی ہے, جیتے گا کون؟ کہا بیٹا تو چلا جا, یہاں سے کچھ بھی مت دے تو, لیکن ہمارے دھندے پہ لات مت مار. میرا دوست آیا بھاگتا ہوا, کہنے لگا مولانا چلے جاؤ, علاقہ ان کا پٹ کے جاؤ وہاں سے. میں نے بھی سوچا ہاں یار یہ تو صحیح ہے, تو یہ پتہ چل گیا کہ ہم لوگ یہ دوسرے ہیں, تو پھر تو اچھی طریقے سے بھوت بنائیں گے. پیٹتے بھی بہت بری طریقے سے انڈیا کے اندر. وہ حالات ہم لوگ گزر چکے ہیں. آپ کے یہاں آئے ہیں, یہاں آنے سے پہلے 1 ہفتہ پہلے میں جیل کاٹ کے آیا ہوں, وہ بھی بریلی کی 1 ہفتے کی جیل. بڑے عجیب معاملات ہوئے یو پی کے اندر بھی. تو میرے بھائیوں یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ انتدعوا للہ, توحید کے ساتھ سمجھوتا. صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد کرو, میرا آدمی آپ کے پاس اگر آ گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا, اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے یہ شرط منظور ہے. اور اللہ کے نبی آپ کا آدمی اگر میرے پاس آئے گا تو میں واپس نہیں کروں گا, ٹھیک ہے مجھے یہ بھی شرط منظور ہے. حضرت عمر کہہ رہے کیا شرط لے؟ اللہ کے نبی اتنے دب کر فیصلہ نہیں عمر رک جاؤ, ابھی حج نہیں کرنے دوں گا, عمرہ بھی نہیں, آئندہ 3 دن کے لیے آ سکتے ہو, 3 دن سے زیادہ نہیں. ہاں یہ بھی مجھے منظور ہے. دیکھیے نبی نے صلح کی ہے, دب کر صلح کی ہے, مصالحت کی ہے, سمجھوتا کیا ہے. تلوار لے کر آ سکتے ہو لیکن میان میں رہے گی, آپ اس کو باہر لٹکا کر نہیں آ سکتے. کہا ٹھیک ہے مجھے یہ بھی شرط منظور ہے. ساری فائل تیار ہو گئی, کہا کہ محمد رسول اللہ کو یہ شرائط منظور ہیں, دستخط کا نمبر آیا. سہیل جو عرب جو ان تمام چیزوں کا نمائندہ کافروں کا بن کے آیا تھا, کہنے لگا محمد رسول اللہ کا لفظ کاٹو, لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں, یہ کاٹو. میں آپ کو رسول مانتا ہی کہا ہوں, اگر رسول مان لوں تو فیصلہ کس بات, تو جھگڑا کس بات کا. لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی کاٹ دو. کہاں لکھا محمد رسول اللہ, کاٹ دو, لکھ دو محمد ابن عبداللہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں اتنی طاقت کہاں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور میرے ہاتھ اس لفظ رسول اللہ کو کاٹے. میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں اور میں محمد رسول اللہ بھی ہوں, لہذا تم اس کو کاٹ دو, محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کام مجھ سے مت کروائیے. اللہ کے نبی مسکرائے, کہا علی پھر مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا, لاؤ میں خود ہی کاٹ دیتا ہوں. پھر اللہ کے نبی کو علی نے بتایا اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیا. یہ صلح کر لی کیونکہ اس میں توحید کے ساتھ کھلواڑ نہیں تھا. اور جب کافروں نے کہا کہ 6 مہینے تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو, 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں, لیکن نبی اکرم کی یہاں اس موقع پر سختی دیکھو, فرمایا قل یا ایھا الکافرون, اے نبی کہہ دو کہ اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو, اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس خدا کی, جس رب کی عبادت میں کرتا ہوں, اور نہ تم کرنے والے ہو نہ میں کرنے والا ہوں. چلو صلح اس شرط پہ کر لیتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. ہم صلح نہیں کریں گے 6 مہینے ہم تمہارے خداؤں کی پوجا کر لیں اور 6 مہینے تم ہمارے رب کی. نہیں نہیں نہیں, ہمیں یہ سمجھوتا برداشت نہیں ہے. صلح کیا دب کر کی, لیکن توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہے. تم میرے بھائیو جس مسلک سے جڑے ہو, ہائے ہماری کم بختی و بربادی و تباہی تو یہ کہ آج ہم نے سمجھوتے بھی توحید کے ساتھ کر رکھے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں, مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے, اور مسجد بھی کہاں کی ہے, ملک شام کی مسجد ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے. کہا میرے خادم اسلم چلو یہی نماز پڑھ لیتے ہیں, وضو بناتے ہیں اور مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. جیسے داخل ہوئے تو مؤذن آخری جملے ادا کر رہا تھا, لا الہ الا
इल्लल्लाह। हजरत उमर मस्जिद में दाखिल हो गए, मुअज्जिन ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद फरमा दिया, अपनी तरफ से ये जुमले भी थोड़े से कह दिए, अस्सलातु जामिअतुन, आए लोगों जरा जल्दी आओ, आजान आज देर से हुई है, नमाज जल्दी खड़ी होगी, नमाज जल्दी हो जाएगी, आओ जरा जल्दी आओ, अस्सलातु जामिअतुन, नमाज खड़ी होने वाली है, जरा जल्दी आओ, जरा जल्दी आओ। हजरत उमर फारूक कहते हैं, ओ मेरे गुलाम असलम, जल्दी से निकलो इस मस्जिद से, ये बिदातियों की मस्जिद है और इस मस्जिद में मेरी नमाज नहीं होगी। मैंने अल्लाह के नबी को के जमाने में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह तक सुना और इसने सलातु जामिअतुन का लफ्ज अपनी तरफ से बढ़ाया। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, हजरत उमर मस्जिद से बाहर निकले, अपने सर से अमामा उतारा, जमीन पे बिछाया और वहां नमाज पढ़ ली, लेकिन बिदातियों की मस्जिद में नमाज पढ़ना गवारा न किए। अब सवाल न करना मौलवी साहब, बिदातियों के पीछे मेरी नमाज हो जाएगी या नहीं, हदीस सुनते जाओ, फैसला करते जाओ। मेरे भाइयों, मुझसे जबरदस्ती फतवा लेने की कोशिश मत करना। हालात देखिए और मामलात देखिए। यहां तो जनाजा कोई मर जाए तो मस्जिदों से ऐलान की फलां वक्त मिट्टी होगी, और लाइट अगर चली जाए तो और फिर आ जाए तो फिर अजान के बाद एक और खबर दी जाती है मस्जिदों से, भाइयों अजान हो चुकी है, जमात जल्दी होने वाली है, जल्दी आ जाओ। ये सारी चीजें हजरत उमर फारूक के दौर में बिदात तस्वुर की जाती थी और उनको यह भी गवारा नहीं था कि सारी चीजों पर हम समझौता करें। कहा मस्जिद अल्लाह का घर है, कहा नहीं, निकालो इस मस्जिद से, लेके चलो, ये बिदातियों की मस्जिद है और इस मस्जिद से मेरी नमाज नहीं। क्या मामला थे। उमर इब्ने अब्दुल अजीज नमाज पढ़ा देते थे और हजरत अनस इब्ने मालिक, हजरत अनस आकर नमाज पढ़ लिया करते थे। लेकिन जब कभी उमर इब्ने अब्दुल अजीज ऐसे वक्त नमाज पढ़ाते थे जो लेट हो जाया करते थे, तो हजरत अनस ये पहले से नमाज पढ़ के निकल जाया करते थे। लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने अब्दुल अजीज हैं और तुम अमीर के पीछे कभी कभी नमाज नहीं पढ़ते हो? फरमाया, जब अव्वल वक्त में वो नमाज पढ़ाता तो मैं पढ़ लेता हूँ, और जब वो नमाज को टाइम पे टाइम पढ़ते हैं तो मैं पहले पढ़ के चला आता हूँ। कहा कि तुम अमीर की इताअत क्यों नहीं करते हो? क्या कहने लगे, मेरी आंखों ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नमाज के औकात को देखा है और मेरी आंखें पहचानती हैं कि आप जोहर कब पढ़ते थे, असर कब पढ़ते थे, मगरिब कब पढ़ते थे, इशा कब पढ़ते थे, फजर कब पढ़ते थे। मेरी आंखें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज के औकात को पहचानती हैं। समझौता नहीं था, अमीर हो गए कितने ही बड़े, आप अमीर हैं अपनी जगह पर, अमीर की इताअत मैं करूंगा, हाँ सही है, लेकिन जब वो अमीर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से हटकर कोई बात कहेगा तो फिर अलग, फिर कोई समझौता नहीं है। हजरत उमर ने कहा था, वो लोगों, जब मैं कुरान और हदीस के खिलाफ कोई काम करने को कहूं तो तुम क्या करोगे? लोग खामोश हैं। फिर पूछा, बताओ क्या करोगे? लोग खामोश हैं। पूछा है, लोगों बताओ, मैं अमीर बना हूं तुम्हारा, अगर मैं कोई ऐसा काम करने को दूं जो कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, तो तुम क्या करोगे? एक नौजवान उठा, कहने लगा, उमर तेरी तलवार छीन कर तेरी गर्दन उड़ा देंगे। कहा, अल्लाह, ऐसे नौजवान जब तक इस जमीन की छाती पर जिंदा है, उमर कोई भी गलत हरकत नहीं कर सकता और तेरे नबी के फरमान के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। अल्लाह से इन नौजवानों में ताकत अता फरमा।